اسٹیو جابز کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اسٹیو جابز 24 فروری 1955 میں فرانسسکو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ اسٹیو جابز امریکی بزنس مین اور مشہور کمپنی ایپل کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ اسے اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ اسٹیو جابز نے 1972 میں ریڈ کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی دوستی اپنے ہم نام اسٹیو وازنیک سے ہو گئی اور انہوں نے مل کر کام کرنے اور کوئی نئی ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتھک کوششوں کے بعد دی ایپل 1 کمپیوٹر تیار کیا۔ یہاں سے اسٹیو جابز کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا اور پھر دوبارہ سربراہ بھی بنایا گیا، اور اسی کے بعد اسٹیو جابز نے ایپل کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کمپنی بنا دیا۔ ان کی ایجاد کردہ میوزک پلیئر یا آئی پوڈ اور آئی فون کی ایک دنیا دیوانی بن گئی۔ اسٹیو جابز جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ کی رہنمائی کرنے جا رہے ہوتے تو چاہتے تھے کہ وہ عالمی رسالہ ٹائم میگزین کے سرور کے زینت بنے یا CNN پر اس کی تشہیر ہو۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی الگ پہچان بناؤ۔ اسٹیو جابز اپنے اس مشہور قول کا وہ مکمل نمونہ تھے۔ ایک تخلیقی انٹرپرینور، اسٹیو جابز نے اتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے باوجود انہوں نے اپنے کمال فن کے جذبے اور جوہریانہ انداز سے 6 صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، جن میں پرسنل کمپیوٹر، موویز، موسیقی، فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلشنگ شامل ہیں۔ اسٹیو جابز 1955 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے اور 2011 میں کیلیفورنیا میں ہی محض 56 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ دوستو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آخر کمپنی کا نام ایپل ہی کیوں رکھا گیا۔ دراصل اسٹیو جابز کا سب سے پسندیدہ پھل سیب تھا اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سیب عقل مندی اور دانش کا نشان ہے۔ اس لیے جب ڈیزائن روپ جنوب ان کی کمپنی کا لوگو بنا رہے تھے تو اسٹیو نے کہا کہ کھایا ہوا سیب دکھاؤ، وہ بھی صرف ایک طرف سے، یعنی عقل و دانش کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ اسٹیو جابز نے ایک ایسی کمپنی قائم کی جو جدید تخلیقی صلاحیتوں سے اتنی مالا مال تھی کہ اس زمانے کی سب سے مشہور کمپنی ہیولیٹ پیکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہوگی جو تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں تخلیقیات کی راہوں کو بہترین انجینئرنگ کے ساتھ ملایا گیا۔ اسٹیو جابز ایک انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ وہ ایڈز کی مہلک بیماری عالمی فاؤنڈیشن کے سب سے بڑے عطیہ دینے والے تھے۔ ان کی کمپنی نے امریکہ میں بلا تفریق رنگ و نسل 35,000 نوکریاں فراہم کی۔ وہ نابینا افراد کے لیے ایسا موبائل فون تیار کرنے والے تھے جو ان کی ہر موقع پر مدد کرتا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ دنیا کی سب سے بڑی ایپل کمپنی کا مالک اسٹیو جابز، جو کہ ایک ارب پتی بھی تھا، $7 ارب کا سرمایہ چھوڑ کر اسی طرح 56 سال کی عمر میں لبلبے کے کینسر کے باعث ان کی ڈیتھ ہوئی، اور مرنے سے قبل بستر پر اس کے آخری الفاظ یہ تھے: اس اسلام مرگ الموت میں مبتلا بستر پر لیٹے ہوئے اپنی ساری زندگی کو دہراتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میری ساری حیثیت اور مال و دولت جو میرے پاس ہے موت کے سامنے بیکار ہے۔ آپ کسی کو گاڑی چلانے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے تو نوکری پر رکھ سکتے ہو، لیکن آپ کسی کو اس لیے کرایہ پر نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کی بیماری کا بوجھ اٹھائے۔ ہم جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتے ہیں عقل مند بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ چاہے آپ گھڑی $3 کی پہنو یا 500 کی پہنو، دونوں ایک ہی جیسا وقت دکھاتی ہیں۔ چاہے آپ
15,000 की गाड़ी चलाएं या 5,000 की, सड़क और फासला एक ही रहता है और हम एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। दुनिया के सबसे पहले आईफोन, मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाले स्टीव जॉब्स बचपन में सबसे पहले अपने घर की कार पार्किंग में छोटी छोटी चीज़ें बनाने से एतमाद हासिल किया। इसी तरह होमलैंड स्कूल में भी बच्चों में ऐसी तरह के प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं ताकि बच्चों में चीज़ें बनाने का शौक़ और रुझान पैदा हो। काम से मोहब्बत, आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और सही मानों में मुतमईन होने का वाहिद तरीका है कि वो काम करें जिससे आपको सुकून मिले, आप बेजार ना हो। और अजीम काम करने का वाहिद तरीका यह है कि आप जो करते हैं इससे मोहब्बत करें। आप जो काम भी करें इससे मोहब्बत करें। अभी तक आपको वो काम नहीं मिला तो फिर इस काम को ढूंढते रहो, बस न करो। जैसे दिल के सारे मामलात होते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हें तुम्हारा मतलूबा सुकून देने वाला काम मिल जाएगा। स्टीव जॉब की कहानी नसीहत आमोज होने के साथ साथ सबक आमोज भी है, जो इजादात, किरदार, क़यादत, इंसानियत का सबक याद दिलाती है और रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। मुमकिन काम तो हर कोई कर लेता है, तुम्हें नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना है।